بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق ب100 درهم عند موته او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مرتے وقت 100 درہم صدقہ کرے۔ اللہ رب العزت کے ہاں عمل کی صرف مقدار نہیں دیکھی جاتی، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس کا معیار اور کوالٹی بھی دیکھی جاتی ہے، بلکہ اصل چیز معیار ہی ہے۔ ایک آدمی زندگی میں یعنی حالت صحت ہے، ابھی اس کو پتہ نہیں کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، اور اس میں وہ کوئی اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ 1 درہم 1 روپیہ سمجھیے تو خرچ کر رہا ہے، یا 1000 خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسری جانب ایک ایسا آدمی ہے کہ جو زندگی میں تو اسے راہ خدا میں خرچ کرنے کا خیال نہیں آیا، زندگی میں وہ یہی سمجھتا رہا کہ سارے پیسے کی مجھے ضرورت ہے، مجھے اور بھی چاہیے اور بھی چاہیے، جتنا ہے یہ تھوڑا ہے، میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں۔ حالانکہ ضرورتیں زیادہ نہیں ہوتی، انسان نے خواہشات کو ضروریات بنا لیا ہوتا ہے۔ خیر، زندگی میں اس کو خرچ کرنے کا خیال نہیں آیا۔ اب وہ جب موت اس کے سامنے آنا شروع ہو گئی، بستر پر لگ گیا، بیماری آ گئی، اب اسے پتہ چل رہا ہے کہ اب میرے دن باقی تھوڑے ہی ہیں، تو اب چاہتا ہے کہ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ تو ایسی حالت میں جو مال خرچ کرنے کا جو اختیار ہے اس آدمی کو، وہ بھی محدود ہو جاتا ہے کہ مرض الموت میں، یعنی ایسی بیماری جس میں آدمی دنیا سے چلا جائے بالآخر، اس مرض میں جو کچھ آدمی صدقہ وغیرہ کرتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وصیت کرنا، یعنی اپنے مرنے کے بعد کی وصیت کرنا، اور اس میں آدمی کو کلی اختیار نہیں ہوتا۔ زندگی میں آدمی اپنا مال جس کو مرضی دے دے، جتنا مرضی دے دے، لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ اولاد میں اگر تقسیم کرنا ہے تو برابر برابر کرے، ورنہ اگر 1-2 کی نسبت سے بھی تقسیم کر دے، بچی کو 1 حصہ، بچے کو 2 حصے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بغیر کسی معقول وجہ کے امتیازی سلوک کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، یہ زندگی میں ہے۔ لیکن موت کے وقت میں آدمی کا جو اختیار ہے اس کے مال پر، وہ صرف 1/3 تک ہو جاتا، یعنی 100 میں سے 33% تک وہ جو تصرف کرنا چاہتا ہے کر لے، اسے کہتے ہیں وصیت۔ تو مرتے، حالانکہ ابھی آدمی مرا نہیں ہے، مالک زندہ ہے، مال اس کا اپنا تھا، اس نے کمایا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ 1/3 تک تیرا اختیار ہے، اس سے زیادہ تیرا اختیار نہیں ہے، تو اپنے وارثوں کا مال خراب نہیں کر سکتا۔ اب اس کے ساتھ وارثوں کا حق بھی متعلق ہو گیا کسی نہ کسی درجے میں۔ تو ایک تو شریعت اس کے ہاتھ باندھ دیتی ہے، 1/3 تک لے آتی ہے اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے اللہ کے ہاں اجر کے لحاظ سے، وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے کم ہوتی ہے کہ اگر زندگی میں صحت کی حالت میں 1 درہم اگر اس نے خرچ کیا ہے، تو اب 100 درہم خرچ کرے گا، تب بھی برابری آپس میں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو جو ہے یہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو مال وارثوں کا ہے، میرا نہیں ہے، اس میں سے جتنا میں خرچ کر سکتا ہوں کر دوں۔ تو وہ جذبہ جو اپنے مال کو خرچ کرنے کے پیچھے انسان کا ہوتا ہے، اور مال خرچ کرنے کے نتیجے میں آدمی کے دل پر جو ایک مٹھی بھری جاتی ہے،
وہ جذبہ اس کو نہیں ہو رہا، بلکہ یہ تو اندر اندر سے ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے کہ میں وارثوں کا پیچھے سے مال خراب کر جاؤں گا تاکہ یہ بعد میں جو ہے انہوں نے مجھے تنگ کیا تاکہ ان کو بعد میں کچھ خاص حصہ نہ مل سکے۔ اس لیے شریعت نے ایک تو عملاً پابندی لگائی کہ 1/3 تک کر سکتے ہو اپنی وفات کے وقت، اور دوسری یہ ہے کہ حوصلہ شکنی بھی کی کہ جو کچھ تم نے خرچ کرنا تھا تمہیں چاہیے تھا کہ زندگی میں خرچ کرتے جب حالت صحت تھی، تو اس لیے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، صحتک قبل مرضک، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، جو اس میں تم نے کار خیر کرنے ہیں وہ کر لو، نیک اعمال کرنے ہیں کر لو، صدقہ کرنا ہے کر لو، کیونکہ یہ صحت کا صدقہ اور بیماری کا صدقہ یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے 1 اور 100 کی نسبت ارشاد فرمائی کہ صحت کی حالت میں 1 درہم صدقہ کیا، اور بیماری یعنی جس بیماری میں انسان مر جاتا ہے موت کے وقت میں جا کر 100 خرچ کیے تو بھی آپس میں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی کتنے برابر جا کے ہوں گے یہ اللہ ہی جانے، لیکن 1 اور 100 بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ زندگی اور موت، ایک صحت کی حالت کا عمل ہے اور ایک موت کا وقت، کیونکہ جو بندہ موت کے وقت خرچ کر رہا ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آدمی سیر ہو جائے، کھانا پیٹ بھر کے کھا لے اور پھر اٹھا کر کسی کو دے دے، تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جب آدمی اپنے سامنے پڑا ہوا کھانا بھوکا ہونے کی حالت میں اٹھا کر کسی کو دے دے، اپنے پیٹ پہ بھوک برداشت کرے اور کسی دوسرے کا پیٹ بھر دے۔ یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے بنسبت اس کے کہ پہلے اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارا اور پھر اس کے بعد جو بچ گیا سیر ہونے کے بعد وہ کسی کو دے دیا۔ چلو ثواب اس کا بھی ہے، لیکن وہ ثواب اس کا نہیں جو بھوک کی حالت میں۔ تو اسی طریقے سے مرض کے وقت میں جو کچھ انسان خرچ کرتا ہے موت کے وقت میں ثواب اس کا بھی ہے، لیکن وہ ثواب نہیں ہے جو زندگی میں خرچ کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔